یہ کو کٹا دیو گئی ڈبل نہ ہو گیا ٹینشن نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين الرؤوف الرحيم وعلى آله وأصحابه وآبائه وأزواجه وإترته وأولياء أمته وعلماء ملته وجميع سنته وعلينا معهم أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار وقال الله تعالى إلى مقام آخر لعنة الله على الكاذبين صدق الله مولانا العظيم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی بھی لب خاموش نہ رہے محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں اور منافقین کے بارے میں بھی بولنا ہے اور جھوٹ اور سچ کے بارے میں بھی بولنا ہے اور اہل گھرانہ کی طرف سے وہ کہہ رہے تھے کہ والدین کی شان کے والے سے بولا جائے تو ایک حدیث وہ سنا دوں گا اور کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کر دوں گا آپ کے زیادہ سے زیادہ 10 to 12 منٹس آپ کی توجہ چاہیے ہوگی توجہ کے ساتھ بیٹھیے گا اور جو سردی جن جن کو لگ رہی ہے قرآن مجید کے اندر بھی رب ذوالجلال نے سب سے پہلے نام ہی اسی سردی کا لیا ہے سبحان اللہ قرآن مجید کے اندر پہلا پارا نہیں دوسرا پارا نہیں تیسرا پارا نہیں پانچواں پارا نہیں چھٹا پارا نہیں نواں پارا نہیں 10واں پارا نہیں 25واں پارا نہیں 26واں پارا نہیں 30واں پارا پہلی سورت نہیں دوسری نہیں تیسری نہیں چوتھی نہیں سورۃ القریش کے اندر ارشاد فرمایا لإیلاف قریش ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف الشتاء کہتے ہیں سردی کو رب ذوالجلال نے فرمایا ہم نے 2 موسم پیدا کیے ایک سردی اور دوسرا گرمی سردی اور میں بلوایا کرتا ہوں ساتھ تاکہ کوئی سو نہ جائے ایک سردی اور دوسری حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سردی ہے ایک گرمی ہے ان دونوں کا موازنہ کیا ہے فرمایا میں تمہیں بتاتا ہوں سائنس کی باتیں تو ہم بہت پڑھتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک سائنس بیان کی ایک سائنس 1400 سال بعد ہم نے بنائی ہے اور ایک سائنس آمینہ کے لال نے بنائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دوزخ گرمی کی شدت کی وجہ سے آئی حضور اللہ پاک کی بارگاہ میں کہتی ہے باری تعالیٰ میرے اندر بعض حصے بعض کو کھانا شروع ہو گئے ہیں اب مجھے تو اجازت دے کہ میں سانس لے سکوں رب ذوالجلال نے فرمایا چل ٹھیک ہے سال میں 1 مرتبہ سانس لے لیا کر اب وہ 1 مرتبہ جب سانس لیتی ہے تو سردی آتی ہے اور جب سانس کو باہر نکالتی ہے تو گرمی آتی ہے پتہ چلا لاجک کا کہ سردی اور گرمی اللہ پاک کی طرف سے بنائے گئے موسم ہیں اور ساتھ ہی عذاب بھی سردی کا اور گرمی کا رکھا اس لیے آپ یہ نہ دیکھیں کہ سردی کیا ہے آپ یہ دیکھیں کہ ذکر کس کا ہو رہا ہے ذکر کس کا ہو رہا ہے اب توجہ رکھیے گا بات کی طرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رب ذوالجلال قرآن مجید میں فرماتا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار جنت کو تعین اس کا معائنہ کرنے کا کوئی پیمانہ نہیں جنت کیسی ہوگی دوزخ کیسی ہوگی کوئی نہیں جان سکتا لیکن ہاں رب ذوالجلال نے فرمایا منافقین کو میں دوزخ کے نچلے گڑھے میں پھینکوں گا مشرک ہوتا تو اس کی
بات الگ تھی. مشرک نیچے کا درجہ ہے. مشرک تو پھر بھی چلو, جب مشرک شرک کرتا ہے تو علل اعلان کہتا ہے کہ میں رب ذوالجلال کو نہیں مانتا, میں اس کے مقابلے میں معاذ اللہ استغفر اللہ کوئی اور خدا کی پوجا کرنے والا ہوں, وہ تو علل اعلان کہتا ہے. لیکن منافق کے بارے میں رب ذوالجلال نے فرمایا اس کے دو چہرے ہوتے ہیں, ایک چہرہ تمہیں دکھاتا ہے, ایک چہرہ اس نے پیچھے چھپایا ہوتا ہے. فرمایا مشرکین تو علل اعلان کرتے ہیں نا جو بھی کچھ کرتے ہیں, منافق بتا کے نہیں کرتا, سامنے کچھ ہوتا ہے پیچھے کچھ ہوتا ہے. فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار, منافقین کو قیامت کے روز دوزخ کے نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ذل وجہین, دو چہرے والوں سے بچا کرو, یہ تمہارے اعمال بھی برباد کر دیتے ہیں اور خود تو یہ برباد ہو ہی رہے ہوتے ہیں. آپ ان سے لین دین کر رہے ہوتے ہو, آپ ان سے ڈیل کر رہے ہوتے ہو, آپ کے ذہن میں یہی تصور ہوتا ہے کہ بڑا اچھا بندہ ہے, بڑا ہسمکھ بندہ ہے, منہ کے اوپر بڑی تعریفیں کرنے والا ہے, لیکن پیچھے ہی پیچھے اس کا دوسرا بھی چہرہ چھپا ہوتا ہے. اور پتہ تب چلتا ہے کہ جب مر کے وہ قبر کے اندر جاتا ہے, جب یہاں پہ دنیا میں آنکھیں بند ہوگی اور قبر کے اندر بتایا جائے گا کہ اب بتاؤ جو دنیا کے اندر کما کے آئے اس کا ذرا حساب تو دو مجھے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیاہ ستہ کی روایت, مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی مومن بزدل ہو سکتا ہے. فرمایا مومن چور ہو سکتا ہے؟ فرمایا جی یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن چور بھی ہے. فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلا, مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا. بزدل ہو سکتا ہے, چور ہو سکتا ہے, لیکن مومن کی یہ شان نہیں کہ وہ جھوٹ بھی بولنا شروع کر دے. اور قرآن مجید میں رب ذوالجلال نے فرمایا لعنت اللہ علی الکاذبین, باقیوں کی رحمت تو وہ محروم ہو جاتے ہیں نا میری رحمت سے, لیکن جھوٹا جو بندہ ہوتا ہے جو ہر بات کے اندر جھوٹ بولتا ہے, رحمت سے تو محروم ہونا ہی ہونا ہے, ساتھ اس کے اوپر میری لعنت بھی ہے. اس نے محروم تو ہو گیا میری رحمت سے جھوٹ بولنے پر, باقی گناہ کرنے پر, لیکن جھوٹ ایسا عمل ہے فرمایا رب ذوالجلال میں اس کے اوپر لعنت بھیجتا ہوں. رب ذوالجلال نے واضح فرق بیان کر دیا قرآن مجید کو بھیج کر کہ منافق کون ہے اور مومن کون ہے. بولے سبحان اللہ. منافق کون ہے, مومن کون ہے, اور فرق بیان کیا آمینہ کے لال کی زبانی. رب ذوالجلال نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا قل هو اللہ احد, میں خود بھی کہہ سکتا تھا کہ میں رب ایک ہوں, لیکن فرمایا نہیں محبوب آپ کہیے نا, آپ بیان کیجئے نا. فرمایا باری تعالیٰ رب تو ہے, پالنے والا تو ہے, پیدا کرنے والا تو ہے, دنیا میں بھیجنے والا تو ہے, موت کے بعد قیامت والے دن سب کو حشر کے اندر جمع کرنے والا تو ہے. فرمایا باری تعالیٰ خود بھی تو کہہ سکتا ہے. فرمایا نہیں, جو مزہ, جو لذت, جو چاہت محبوب آپ کے کہنے میں ہے میرے کہنے میں بھی نہیں ہے, میرے کہنے میں بھی نہیں ہے. کل محبوب کہیے نا وہ اللہ احد, وہ اللہ ایک ہے, وہ اللہ ایک ہے. جو سب سے پہلے محبوب تجھے مانے گا وہ مجھ پروردگار کو بھی مانے گا. اب آپ کی توجہ ہو تو میں ذرا معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بیان کروں. ہاتھوں کو بلند کر کے ذرا محبت کا ثبوت پیش کریں. میں دعا دیتا ہوں کہ جو ہاتھوں کو بلند کرے گا رب ذوالجلال قیامت والے دن اس کو بغیر حساب و کتاب جنت میں بھیجے گا. مجھے پیچھے سے ہاتھ کھڑے ہوتے ہوئے نظر نہیں آ رہے, ہاتھوں کو بلند کر کے محبت کا ثبوت پیش کریں. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی, ابھی آپ کا ذوق پتہ چل جاتا ہے. خدا دے کامل خیال ورگا کسے دا کامل خیال کوئی نہیں, میرے محمد تو ود کے سونا کسے دا حسن و جمال. میں جا کے پوچھے اماں حلیمہ کوئی سونا مدنی تو ڈھیر ہووے, جواب ملے عدیم کملا کسے نے جمعیا اے بال کوئی نہیں. فلک دا چنتے ستارے ویکھن
زمین دے کنے نظارے ویکھن پلکدا چانتے ستارے ویکھن زمین دے کنے نظارے ویکھن فرش تو لے کے عرش دے توڑی کتے بھی ملدی مثال کوئی نہیں ہزارہ یوسف دے حسن عاشق کروڑا موسیٰ دے من نارے مگر میرے نبی دے بلال ورگا کسے دا عاشق بلال کوئی نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک واقعہ بیان کر کے میں اپنی گفتگو کا اختتام کر دوں گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں توجہ رکھنی ہے بات کی طرف یہ پھیکی سبحان اللہ نہیں چاہیے ایک مرتبہ محبت سے بولے سبحان اللہ فرمایا میرے صحابہ تم میرے بھائی نہیں تم میرے صحابہ ہو فرمایا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آپ کے بھائی کون ہے فرمایا بعد میں آئیں گے مجھے دیکھا نہیں ہوگا کلمہ پڑھ کے ایمان لے آئیں گے ارے آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بھائی بنایا بھائی ہونے کا ثبوت تو پیش کرے نا بلند کر کے بولے سبحان اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ ام ہانی سلام اللہ علیہا کے گھر آرام فرما رہے ہیں حضرت جبریل امین حاضر ہو گئے میں عام ملائکہ کی بات نہیں کر رہا سید الملائکہ حضرت جبریل امین کی بات کر رہا ہوں حضرت جبریل امین آئے آ کے دیکھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں فرمایا باری تعالیٰ آواز دے نا باری تعالیٰ آواز دے نا فرمایا جبریل مجھے ایک بات تو بتا قرآن لانے والا تو تورات لانے والا تو انجیل لانے والا تو زبور لانے والا تو آدم سے کلام کرنے والا تو نوح سے کلام کرنے والا تو ابراہیم سے کلام کرنے والا تو اسماعیل سے کلام کرنے والا تو یونس سے کلام کرنے والا تو ایوب سے کلام کرنے والا تو موسیٰ سے کلام کرنے والا تو عیسیٰ سے کلام کرنے والا تو قرآن کا ایک ایک پارہ لانے والا تو نہ لے کے میں نہیں بلایا نہ لے کے آج تک میں نہیں بلایا جب بھی حضور کی مکھڑے کی بات آئی فرمایا ودوہا جب بھی حضور کی زلفوں کی بات آئی فرمایا واللیل اذا سجا جب بھی شہر کی بات آئی فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد جب بھی حضور کی سینے کی بات آئی فرمایا الم نشرح لک صدرک جب بھی حضور کی دہن مبارک کی بات آئی فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى جب کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی بات آئی فرمایا ما زاغ البصر وما طغى فرمایا جبریل میں نے کبھی ان کو یاسین کہا کبھی ان کو طٰہٰ کہا کبھی ان کو یا ایھا المزمل کہا کبھی ان کو یا ایھا المدثر کہا نہ لے کے میں رب نے نہیں بلایا نہ لے کے بلائیں گا فرمایا باری تعالیٰ پھر کیا کروں فرمایا اپنے وجود کو دیکھ توجہ رکھے بات کی طرف ہاتھوں کو بلند فرمایا اپنے وجود کی طرف دیکھ فرمایا باری تعالیٰ میرا سارا وجود نور کا فرمایا تو نے اپنا سارا وجود دیکھا ہے ذرا اپنے ہونٹوں کو بھی تو دیکھ فرمایا ذرا اپنے ہونٹوں کو بھی دیکھ فرمایا یہ کافوری لب کس لیے ہے فرمایا جبریل امین نے باری تعالیٰ اس سے میں نے آدم سے کلام کیا موسیٰ سے کلام کیا عیسیٰ سے کلام کیا نوح سے کلام کیا شعیب سے کلام کیا باری تعالیٰ اس سے میں کلام کرتا تھا فرمایا بس اب یہی کافوری لب رکھ میرے محبوب کے طلبوں پر فرمایا یہی کافوری لب رکھ میرے محبوب کے طلبوں پر اب حضرت جبریل امین انہوں نے اپنے کافوری لب رب ذوالجلال کے پیارے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں پہ رکھے اب ذرا میرے تخیل سے دیکھیں ذرا 2 منٹ کے لیے میرے تخیل کے ساتھ چلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے جبریل نہیں ہٹے حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے جبریل نہیں ہٹیے میں نے کہا اس جبریل امین آپ کا مقصد تو پورا ہو گیا رب ذوالجلال کا مقصد تو پورا ہو گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو بیدار ہو گئے ہٹیے نہ ہٹتے کیوں نہیں جبریل نے کہا مجھے ٹکا رہنے دے مجھے ٹکا رہنے دے مجھے لگا رہنے دے میں نے کہا جبریل تجھے یہاں پہ ایسا کون سا لطف ملا ہے ذرا مجھے بھی تو بتا ایسا تجھے کون سا لطف مل گیا ہے ذرا مجھے بھی تو بتا جبریل نے کہا میں نے آدم کو میدان عرفات میں روتے ہوئے دیکھا میں نے نوح کو کشتی کا ملاح بنے ہوئے دیکھا میں نے موسیٰ کو کوہ طور کے اوپر رب ذوالجلال سے ہم کلام ہوتے ہوئے دیکھا میں نے عیسیٰ کو پنگھوڑے کے اندر اپنی ابدیت کا اعلان کرتے ہوئے دیکھا میں نے ابراہیم کو نمرود کے کہنے پر آگ میں کودتے ہوئے دیکھا میں نے اسماعیل کو چھری کے نیچے ذبح ہوتے ہوئے دیکھا ارے میں نے اس کو بھی دیکھا جس کو دیکھنے والی فدا ہو گئی میں نے اس
کو بھی دیکھا جس کو دیکھنے والی فدا ہو گئی. فَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ, انہوں نے اپنے انگلیوں کے پورے کاٹے. ایک عقیدہ دینے جا رہا ہوں, ارے حسن یوسف کو دیکھ کر مصر کی خواتین نے انگلیوں کے پورے کاٹے. جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا, جنہوں نے میرے آقا کے جمال کو دیکھا, انہوں نے پہلے پورے کاٹے پھر پورے کٹ گئے. سمجھ آ رہی ہے عقیدے دی؟ میں عقیدہ دیا کرتا ہوں, پہلے انہوں نے پورے کاٹے پھر پورے کٹ گئے. کسی نے کہا غازی علم الدین شہید سے کہ ایک مرتبہ بول دے کہ جب تو نے راجپال گستاخی رسول کو قتل کیا تب تو ہوش میں نہیں تھا. غازی تڑپ کے کہتا ہے ارے تجھے کیا خبر, وہی تو میری زندگی کا لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا. ارے وہی تو میری زندگی کا لمحہ تھا جب میں ہوش میں تھا. ارے حسن یوسف کو دیکھا تو سارے مدہوش ہو گئے, جنہوں نے میرے آقا کو دیکھا ہوش میں آ گئے. فرمایا جبریل ہٹیے نا, ہٹتے کیوں نہیں؟ جبریل امین نے کہا میں نے جنت دیکھی, میں نے دوزخ دیکھی, میں نے ساتوں آسمان دیکھے, میں نے ساتوں زمینیں دیکھی, میں نے نباتات کو دیکھا, جمادات کو دیکھا, محلات کو دیکھا, قصبوں کو دیکھا, گاؤں کو دیکھا, شہر کو دیکھا, ملکوں کو دیکھا, مشرق دیکھا, مغرب دیکھا, شمال دیکھا, جنوب دیکھا. میں نے کہا جبریل تو نے بڑا کچھ دیکھا لیکن مجھے یہاں کا لطف بتا, یہاں سے ہٹا کیوں نہیں؟ جبریل کہتا ہے پھر سن نہ جنت. میں شعر عقیدے کے اندر بیان کرنے جا رہا ہوں, محبتوں کے ساتھ ہاتھوں کو بلند کر کے ثبوت پیش کریں, ہاتھوں کو بلند کریں. جبریل امین نے کہا نہ جنت نہ جنت. میں دوسرا مصرع نہیں بولوں گا جب تک سارے ہاتھ بلند نہیں کریں گے. نہ جنت نہ جنت نہ جنت نہ جنت نہ جنت نہ جنت کی کلیوں میں دیکھا, مزاج و محمد کی تلیوں میں دیکھا. اور ان اشعار پر اختتام کہ سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا. اور جو ہے بات کی طرف, سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا, جب زلف کا ذکر قرآن میں ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. سرکار دو عالم کے رخ پر انوار کا عالم کیا ہوگا, جب زلف کا ذکر قرآن میں ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جولی, محتاج کی جب یہ حالت ہے مختار کا عالم کیا ہوگا. ہے ان کے نام میں اتنا اثر جی اٹھتے ہیں مردے سن کر, وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا. جس وقت خدمت میں ان کے ابو بکر و عمر عثمان و علی, اس وقت رسول اکرم کے دربار کا عالم کیا ہوگا. قدموں میں جبھی تو رہنے دو, چہرے کا تصور مشکل ہے. ارے جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا. خلق سے اولیاء, اولیاء سے رسول, اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. غمزدوں کو رضا, آخری شعر ہاتھوں کو بلند کر کے, غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہے کیوں, کیونکہ بے کسوں کا سہارا, بے کسوں کا سہارا, بے کسوں کا سہارا. اللہ پاک آپ کا ذوق سلامت رکھے, آمین.